يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما مهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة
طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سود کھانا چھوڑ دو، بڑھتا چڑھتا
اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سود کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے، دوڑ لگانے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو صراط مستقیم پہ دوڑتے ہیں اور اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، بھاگو، کوشش کرو اللہ کی رضا کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات کے کھلاڑی بن جاؤ۔ وجنت، اور جنت کی دوڑ لگاؤ۔ آج مارکیٹ کھلی ہے، آج نیکیاں کما سکتے ہو، آج نیکیاں کر سکتے ہو، آج نیکیاں کمانے کے لیے جا سکتے ہو، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی، تمہیں وقت دیا، آج بازار کھلا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بازار بند ہو جائے اور تم پھر شاپنگ کر ہی نہیں سکو۔ تو بی فرسٹ، اس کے لیے ایمبیشیس ہو جاؤ۔ وجنت، جنت کا شوق پیدا کرو اور اسی کے لیے کام کرو۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف لگاؤ، اور بچنا ہے تو جہنم سے بچو۔ تو کہا جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آہستہ چلنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دوڑ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ جتنا ہلکا سامان ہوگا تو اتنی زیادہ ریس ہوگی، اس ٹریک پہ تم نے سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلکا رکھو اور دوڑ لگا دو۔ آخر میں بھی جنت کی بات ہو رہی ہے اور آغاز میں بھی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ ہمیں بتا دیے کہ کون ہیں وہ خوش نصیب جو جنت کی دوڑ لگانے والے ہیں۔ اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی، پوری زندگی میں جن کے تقوی ہوتا ہے۔ اور متقی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور بدحالی، سختی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، آپ نے قسم کھا کر کہا ثلاث اقسم علیہن، میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ صدقہ سے، خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ پہلوان کون ہے جو پچھاڑ کر رکھ دے؟ میں تمہیں بتاؤں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ہمیشہ وہ ٹاپ پہ رہتے اور کبھی ان کے آگے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان کو ہرا سکتا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پتلا سا، سوکھا سا، ایک غریب سا بندہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ تو لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیا مقابلہ کرے گا اتنے بڑے پہلوان کا۔ بہرحال وہ جیسے ہی اکھاڑے میں آیا تو اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ اے جنید، تم ہمیشہ جیتتے رہے، میں غریب مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، آج اللہ کے لیے تم ہار جاؤ، میری جیت ہو جائے گی اور میرے بچوں کا کھانا ہو جائے گا۔ بس ایک ہی پل تھا کہ دل کی کیفیت بدل گئی کہ چوں بجاں درخت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اللہ تعالیٰ جن کو نیکی کی راہ پہ لگانا چاہتا ہے تو ایک پل ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ان کی روح چمک اٹھتی ہے اور زندگی کے معنی ان کو نظر آتے ہیں کہ ہار جیت یہ نہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ہار جیت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہار جیت ہے۔ تو بہرحال اس وقت وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہار گئے اور وہ جیت کیا، اور پھر پوری زندگی جنید بغدادی کی بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ اللہ ایک پل کوئی ایسا لے کر آئے، ایک کام ہماری زندگی میں ایسا لے کر آئے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور وہ ایک پل اتنا قیمتی اور حاوی ہو کہ ہم سب کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحالی کا وقت ہو، خوشیوں کا وقت ہو، نعمتوں کا وقت ہو، فراخی کا وقت ہو، یا پریشانی اور بدحالی کا وقت ہو۔ اور دوسری صفت کے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔
عزت کا صدقہ کرتے ہیں، نفس کا صدقہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے نہیں اللہ نے بتا دیا، ایسے نہیں اللہ نے ان کے لیے وحی اتاری۔ یہ وہ حضرت ابو طلحہ تھے جو بھوکے سوئے رہے اور انہوں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا۔ تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جن کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، جن کے کردار خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی گناہ کر بیٹھیں یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں تو کہا محسنین ایسے نہیں کہ کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو، کوئی خطا نہیں ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے کبھی وہ گر جاتے ہیں گناہوں میں اور پھر فوراً اٹھتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں اور توبہ کے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا قصور معاف ہی کون کر سکتا ہے، جس کی صدا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور غصے کا علاج صبر ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ مت کر۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پہ، بلکہ غلطی مان لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ رب ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے کئی واقعات، کئی طریقے گزر چکے، کئی مثالیں گزر چکی۔ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی لمبی چوڑی صحت مند بڑی عمروں والی ذہین ترین پیسے والے لوگ آئے اور اللہ نے ان کو کس طریقے سے نسیم منسیہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے گا، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، فیستغفرون، پھر ندامت کے آنسو بہائیں گے، استغفار کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت ہی پسند ہیں۔ بہت خوبصورت کسی نے کہا کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں آخری دم تک بہکاتا رہوں گا انسان کو۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا۔ کہا کہ گناہ کی معافی مانگنے والے کیا ہے، پھر اصرار نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وہو قائم، وہ کھڑا ہو، فلیجلس، تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ تب بھی ختم نہ ہو تو اس کو چاہیے لیٹ جائے، اور فرمایا کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، یہ آپ نے 3 بار کہا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وانما تطفأ النار بالماء، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، فَلْيَتَوَضَّأْ، تو اس کو چاہیے وضو کرے۔ ہر چیز کا علاج بتا دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھونٹ، سب سے افضل گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے پی جائے۔ فرمایا فی ای الحور ما شاء، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو حور وہ چاہے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو بہترین بدلہ دینے والا میرا رب ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح تنبیہ ہے اور ہدایت اور نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ بیان عام لوگوں کے لیے ہے اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے ہے۔ اور مت تم کمزور پڑو، دل شکستہ مت ہو، یہ پھر شکست کی طرف بات ہو رہی ہے احد کے
دن احد کے دن جو شکست ہوئی تھی تو صحابہ کرام تھوڑا سا کمزور ہوئے تو اللہ نے فرمایا دل شکستہ نہ ہو، غم مت کرو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو یاد رکھو تم غالب ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں مخالف فریق کو لگ چکی ہے، اور یہ دن ہم ان کو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، خوشی اور غم یہ تو پارسل گیم کی طرح ہیں، اور پوری زندگی کیا ہے، دن رات کی طرح، بہار خزاں کی طرح، گرمی سردی کی طرح کہ کبھی کامیابی ہوگی اور کبھی ناکامی ہوگی۔ اور اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں تم میں سے، اور بعض کو اللہ شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ اصل ایمان کس کا ہے، اصل شہداء کون ہیں۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے جان دے کر گواہی دی، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ خالص کرنا چاہتا تھا ایمان والوں کو اور مٹانا چاہتا تھا کافروں کو۔ منافقین ظاہر ہو گئے، وہ ہٹ گئے، صفائی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھلنی رکھ دی کہ منافقین کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا اور مسلمانوں کو ظاہر کرنا تھا۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ ایسے ہی ہو جائے گا، جبکہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، سب پر موت آئی، کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ جب شکست ہوئی اور افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمان ہمت ہار بیٹھے، تو اس پہ یہ آیات اتری۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر تک ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت ابو بکر شہر کے باہر تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، پہلے مسجد نبوی آئے، پھر حضرت عائشہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یمنی دھاری دار چادر تھی، انہوں نے آپ کے چہرے سے ہٹا کر اس کو چوما، پھر روئے اور فرمایا کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یہ حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھو، حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ پھر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو میں تمہیں بتاؤں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ آیات پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سب پر موت آنی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر انتہائی متحیر ہو گئے، گر پڑے، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹا پھر کیا تو ہرگز وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کرے گا۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا، یہ لکھا ہوا وقت مقرر ہے، جو دنیا کا بدلہ چاہے تو ہم اسے دنیا میں ہی عطا کرتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے آخرت کا ثواب ہم اسے دیتے ہیں، ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ایسے تھے کہ انہوں نے مل کر، بہت سارے خدا پرستوں نے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی، نہ تو وہ سست ہوئے، نہ دل شکستہ ہوئے جو ان کو اللہ کی راہ میں پہنچا، نہ کم ہمت ہوئے اور نہ ہی سرنگوں ہوئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کی دعا یہ تھی جہاد پہ نکلنے والوں کی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور وہ ہمارے معاملات جو حد سے بڑھ گئے انہیں بھی معاف فرما دے، اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا کیا اور آخرت کا بہترین بدلہ عطا کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم دین کے معاملے میں
काफरों के इशारों पे चलोगे तो वो तुम्हें उल्टा फेर ले जाएंगे और फिर तुम नामुराद हो जाओगे, तुम्हारी दीन दुनिया तबाह हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पुश्त पनाह, तुम्हारा हिमायती, उसी पे भरोसा करो और वो बेहतरीन मददगार है। उसी पे तवक्कुल करके देखो तो सही, अन करीब हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, और उनका ठिकाना जहन्नम है, बुरी क़याम गाह है जो जालिमों को मिलेगी। अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर रहे थे, हत्ता कि तुमने कमजोरी दिखाई और माले गनीमत की तरफ भागे, और तुमने इस मामले में बाहम झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की इसके बाद कि अल्लाह ने तुम्हें दिखाया कि जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी कामयाबी और माले गनीमत की, तुम में से कुछ दुनिया के तालिब थे और कुछ आखरत के तालिब थे। आखरत के तालिब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और कुछ उनके साथी जो डटे रहे और अपनी जगह से नहीं हिले। फिर अल्लाह ने तुमको ए मुसलमानों उन काफरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी फतह शिकस्त में बदल गई। वलक़द अफ़ा अन्कुम, जब तुमने गलती को तस्लीम किया तो अल्लाह ने यकीनन तुम्हारी लग़्ज़ी से दरगुजर फरमाया, अल्लाह ने मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, और अल्लाह तो है ही बड़ा फजल फरमाने वाला ईमान वालों पर। इस तुसईदूना, जब तुम चढ़ रहे थे बुलंद मकाम पर और तुम मुड़कर किसी को नहीं देख रहे थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से बुला रहे थे कि इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह। तुम पर अल्लाह ने गम पर गम को पहुंचाया ताकि तुम गम ना करो उस चीज़ पर जो तुमसे चला गया, और ना पहुंचने वाली चीज़ पर तुम उदास हो। तो अल्लाह ने गम के आदाब भी बता दिए कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है। आसान तरीके से इसको हैंडल करो, कामयाबी को हक ना समझो। ये अल्लाह ताला ने दुनिया में फिर वो एक पार्सल गेम की तरह रख दिए। लेकिन गम को कभी मांगना नहीं है। आपने हम और गम से हमेशा पनाह मांगी। फरमाया गम नुकसानदेह है, गम से पनाह मांगा करो, तंगी पैदा करता है, मुफीद कामों से रोक देता है, नफ्सियाती गिरह लगा देता है। खुश रहा करो, अल्लाह से मुआमला करो और तवक्कुल किया करो। गमगीन इंसान किसी को पसंद नहीं आता। एक शख्स आपके पास चल के आया और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उरीदु अन नकूना अग़नन नास, मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर तरीन हो जाऊं। तो आपने फरमाया ला तशकु मिन अम्रिका शैया, किसी के सामने अपने दिल के हाल को मत खोल, कभी शिकायत ना कर। जब भी शिकायत करनी हो, जब भी गिला करना हो, जब भी लाड करना हो तो रब की बारगाह में है, रब से बातें कर, रब से लाड कर, और रब के सामने अपनी हर हाजत, हर गम, हर सदमा रब के सामने पेश कर। ला तशकु मिन अम्रिका शैया इंतहाई खूबसूरत नुस्खा है कि कभी किसी को मत बताओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए एक मौके पे और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वतीबुन नफ्सी मिनन निअमी। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा खुश दिली अल्लाह की नेमत है। कहा खुश रहा करो, शैतान गमगीन रहेगा। और फरमाया कि अगर किसी को सदमा हो तो उसे सुलाने की कोशिश किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। तो कहा कि अपने हर गम को आखरत के गम से बदल दो, वहाँ की फिक्र करो। दुनिया के गम छोटे हैं, दुनिया के गम ख़त्म हो जाने वाले हैं। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। फिर उसने तुम पर गम के बाद एक अमन वाली ऊँट उतारी जो कि तुम में से एक जमात को ढांप रही थी, और एक मुनाफिकीन की जमात, उनकी जानों ने उन्हें फिक्र में डाला। उनको अपनी जानों की फिक्र थी, अपने मफाद की उनको अहमियत थी। वो अल्लाह के बारे में नाहक गुमान कर रहे थे, जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे, उनकी सोच जाहिलाना थी। यक़ूलूना, वो कह रहे थे क्या हमारा भी कोई इख्तियार है? कह दो तमाम इख्तियार सब अल्लाह के फैसले हैं, सब अल्लाह के हाथ में हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी टीम की बात हो रही है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, वो छुपाते हैं और जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं अगर हमारी बात मानी गई होती तो हम यहाँ पे ना कत्ल किए जाते। कह दो अगर तुम अपने घरों में होते और जिनकी किस्मत में कत्ल होना था तो वो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। मुस्तकबिल की कहा तुम फिक्र करो, माजी की बातें छोड़ दो।
فکر موت سے بچنے کی نہیں، زندگی سے فائدہ اٹھانے کی ہو۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ معاملہ جو پیش آیا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا اور چھانٹنا چاہتا تھا جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کنفیوژن کی وجہ سے مخلص مسلمان تم میں سے پیٹ پھیر گئے مقابلے کے دن، غزوہ احد کے دن، تو شیطان نے بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں چلے پھرے، جب انہوں نے سفر کیا یا وہ جنگ پہ جانے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ بنا دے۔ اور اللہ زندگی موت کا مالک ہے اور تمہاری حرکات پر نگران ہے۔ کہا دل کو ادھوری تمناؤں کا قبرستان مت بناؤ کہ ایسا ہوتا کاش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور تقدیر پر ایمان ایمان کا حصہ ہے۔ دل میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے کہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یقین کر لے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، جن و انس اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، اگر تیرے نصیب میں فائدہ نہیں لکھا تیرے رب نے تو کوئی تجھے فائدہ دے نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان بالقدر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی اگر تم شہید ہوگے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ خواہ تم مرو یا قتل کیے جاؤ، بہرحال اللہ ہی کی طرف سمٹ کے جانا ہے۔ اے نبی، بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں ان کے لیے۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے یہ منتشر ہو جاتے، چلے جاتے، چھٹ چکے ہوتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجئے، ان کو مشوروں میں شریک کیجئے۔ یہ مخلص مسلمان تو تھے لیکن تھوڑے سے کمزور مسلمان تھے، تو کہا کہ اب ان کو معاف کر دیں، اب ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور آئندہ مجلس سے شورا میں ان کو شامل رکھیے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، آپ انتہائی نرم دل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے، جس میں نرمی نہ ہو اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا من یحرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، جنت میں سخت گو اور درشت خو داخل ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ویعطی علی الرفق ما لم یعطی علی العنف، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں۔ تو یاد رکھیے عزت کمائی جاتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کے بارے میں ہے تو رات میں لکھا تھا کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آخری نبی آئیں گے جو سخت دل نہیں ہوں گے، سخت گو نہیں ہوں گے، درشت خو نہیں ہوں گے، اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے اور ہم سب میں اللہ رافت اور رحمت ڈال دے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خو دل نوازی، تو یہ نرمی ختم ہو گئی ہے مسلمانوں میں۔ ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آ نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں کہ آپ خیانت کریں، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت قیامت کے دن لے کر آئے گا، سب سامنے آ جائے گا، پھر ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، ایسا نہ ہو کہ تو خیانت کر کے میرے سامنے روز محشر آئے، جو تو نے خیانت کی ہوگی، چاہے بکری کا بچہ ہوگا، چاہے اونٹ یا کوئی بھی چیز، وہ تیرے سر پہ ہوگی اور میں تجھے دیکھ کر منہ موڑ لوں گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا انجام ہے۔ ان سب کے اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ہیں، اور اللہ سب کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر، جب ان میں رسول عربی کو بھیجا، خود انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے اللہ کی سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے کردار، عادات، اخلاق، جسم اور ماحول کو پاک کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہارا کیا حال ہے جب تمہیں مصیبت پہنچی تو تم اس سے پہلے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، جب تمہارے پاس یہ مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تم نے درے کو چھوڑا، تو یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے۔ تھوڑی سی تم سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو تمہیں یوم التقى الجمعان، جو تمہیں پہنچا غزوہ احد کو، جس دن دو جماعتیں ملی، تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور مخلص اور منافق آپس میں چھٹ جائیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے۔ اور کہا گیا ان کے لیے آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا مدافعت کرو، تو منافقین کہنے لگے اگر ہمیں جنگ کرنا آتا تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، وہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں، منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا، اپنی جیسے سوچ رکھنے والوں سے کہا جو گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے تھے، کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے وہ مردہ نہیں بلکہ ان کو فوراً نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے، وہ بہت خوش ہیں جو ان کو اللہ نے عطا کیا، ان کی قربانی کے صلے میں اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا، وہ شاداں و فرحاں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کو پیچھے والوں کی خوشی ہے کہ وہ بھی ان کے راستے پہ ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خوف اور رنج کا انہیں موقع نہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے بے پایا فضل و کرم کا، اور اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔